बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 सितंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम बयान हल्फी केस का एक नया उस केस ने और उस बयान हल्फी ने एक नया मोड़ और एक नया रुख अख्तियार कर लिया है। अब राना शमीम ने अपने आप को बचा लिया। अब सारा मलबा आ गया है मरीम नवाज़, नवाज़ शरीफ, अंसार अब्बासी और जियो जंग ग्रुप पर। आप जानते हैं कि चूँकि इसका इजहार पहले भी किया जा चुका है, बारहा जब इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल की थी राना शमीम ने, तो उस वक्त भी इस बात का इजहार किया गया था कि जिन्होंने छापा है उनको आपने छोड़ दिया है और जो इसमें बेनिफिशरी थे उनको भी छोड़ दिया है और मुझे आपने रगड़ दिया है। ये बात पहले राना शमीम कर चुके थे। अब चूँकि राना शमीम इस वजह से बाकियों की हद तक केस अभी खामोश था या बंद था या रुका हुआ था, चूँकि राना शमीम अपने बयान हल्फी पर कायम थे। राना शमीम ये समझते थे कि मेरा जो बयान हल्फी है वो दुरुस्त है और मैं अपने बयान हल्फी पर कायम हूँ। अगर पहले दिन ये अपने बयान हल्फी से हट जाते तो फिर तो आ गई थी मरीम नवाज़, नवाज़ शरीफ और अंसार अब्बासी, मीर शकील रहमान वगैरह की बारी। चूँकि राना शमीम एक हद तक आगे चले, अब राना शमीम ने ये देख लिया कि मुझे तो सज़ा हो जाएगी, मेरे पल्ले तो कख नहीं बचना। और जब से मैंने बयान हल्फी मार्केट में मैं लेके आया हूँ तो उसके बाद ना मरीम नवाज़ ने मेरा कोई हाल पूछा है, ना नवाज़ शरीफ ने मेरा कोई हाल पूछा है। वो अपनी डीलिंग कर रहे हैं, वो अपने केसेस ख़त्म करवा रहे हैं, वो अपने मामलात को देख रहे हैं और मैं कहाँ खड़ा हूँ। मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, मुझे तो ना कोई बचाने के लिए आ रहा है, ना कोई मेरी बात सुनने को तैयार है। मैं अदालतों में यहाँ धक्के खा रहा हूँ। उसको फिर किसी ने समझाया कि आप अब माफ़ी मांग लें और अदालतों से माफ़ी मांग लें। और पहले इन्होंने की कि मीठी माफ़ी मांगें, गैर मशरूत माफ़ी है, लेकिन उसमें वो अपनी बात पर कायम थे। मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा कि पहले राना शमीम का मौक़िफ़ क्या था जिस पर मरीम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब जैसे जैसे राना शमीम झूठे होते जा रहे हैं, मरीम नवाज़ भी वैसे वैसे झूठी होती जा रही हैं। पहला मौक़िफ़ क्या था, फिर जो 12 सितंबर को बयान हल्फी जो माफ़ीनामा जमा करवाया गया उसमें क्या मौक़िफ़ लिया गया, और आज जो बयान हल्फी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा हुआ है उसमें क्या उनकी तरफ से स्टांस लिया गया है। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अब इस केस का अगला मुस्तकबिल क्या है मरीम नवाज़, नवाज़ शरीफ और अंसार अब्बासी वगैरह के ख़िलाफ़, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आप जानते हैं कि ये नवंबर 2021 में बयान हल्फी मार्केट में आया और उसमें ये बात सामने आई कि जब मरीम नवाज़ की अपीलों पर समाअत, अभी मरीम नवाज़ ने अपीलें दायर की थी, पहली तारीख हुई थी और पहली तारीख पर कभी भी अपीलों में सज़ा सस्पेंड नहीं होती। सज़ा सस्पेंड करवाने के लिए भी जहाँ पे 10 साल सज़ा हो, 14 साल सज़ा हो, तो आपको नोटिस तो जारी करना होता है। अब जब इलेक्शन होना है 25 को और 17 को जो मरीम नवाज़ की तरफ से अपीलें दायर की जा रही हैं, तो एक हफ़्ते में तो सज़ा नहीं सस्पेंड होनी थी। और फिर जिस जज पर इल्ज़ाम लगाया गया था वो जज भी, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे। इन्होंने क्या किया कि एक बयान हल्फी घड़ा हसन नवाज़, हुसैन नवाज़ के दफ्तर में बैठ कर लंदन में, और राना शमीम भी वहाँ पर थे, नवाज़ शरीफ भी वहाँ पे थे। गलती इनसे ये हुई कि जो इनके मुशीर हैं वो अंसार अब्बासी जैसे लोग हैं, उस वक्त क्योंकि मरीम नवाज़ के केसेस को सुनने वाला जो बेंच है उसको हेड कर रहे हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब। अब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब पर असरअंदाज होना था, अपनी अपीलों में रिलीफ लेना था, और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब वो जज हैं जिन्होंने नवाज़ शरीफ के हवाले से बड़े सख्त रिमार्क्स दिए थे जब उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया था। इस वजह से जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का बस, क्योंकि वो हेड कर रहे थे, उसका नाम बयान हल्फी में इन्होंने रख दिया और कहा जी कि राना शमीम कहते हैं कि मेरी जो सरकारी रिहाइश गाह है, जो जब मैं चीफ़ जज था गिलगित बल्तिस्तान का, मैं और मेरी बीवी बैठे थे और साकिब निसार आए हुए थे अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर जो विज़िट पे, और मेरे वो लॉन में बैठे थे, चाय पी रहे थे। उन्होंने फ़ोन किया रजिस्ट्रार को और कहा कि मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की ज़मानत नहीं होने देनी, और ये बात उन्होंने की जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब से कि रजिस्ट्रार साहब ने कहा कि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब से बात हो गई। ये इनकी तरफ से बयान हल्फी घड़ा गया और अगले दिन अंसार अब्बासी ने उसको दी न्यूज़ में छाप दिया। और दी न्यूज़ में छापना था कि मरीम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि क्या क्या आपको बताएं, हमारे ख़िलाफ़ केस बने कैसे, हमें 2018 के इलेक्शन से कैसे आउट किया गया, हमारे ख़िलाफ़ जो केस बनाया गया उसमें साकिब निसार का क्या किरदार था,
اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار تھا، عدلیہ کا کیا کردار تھا، اور کہا گیا کہ نواز شریف اور مریم نواز کو 2018 کے الیکشن سے آپ نے باہر رکھنا ہے، اور جب تک یہ الیکشن نہیں ہو جاتا، عمران خان جیت نہیں جاتا، آپ نے مریم نواز اور نواز شریف کو باہر نہیں آنے دینا۔ یہ سارا ڈرامہ انہوں نے رچایا۔ مریم نواز اسی عدالت میں آتی تھی پیشی پہ، اسی جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں بینچ کیس سنتا تھا، اور باہر آ کے مریم نواز بیان حلفی کے اوپر اسی جج پر الزام بھی لگا رہی ہوتی تھی۔ نہ توہین لگی، نہ مریم نواز کو کسی نے پوچھا، نہ نوٹس ہوا، نہ اثر انداز ہوا، کچھ بھی نہ ہوا۔ خیر، جب اطہر من اللہ صاحب نے کارروائی شروع کر دی تو اطہر من اللہ صاحب نے انصار عباسی کو بھی بلا لیا، اس کو رانا شمیم کو بھی بلا لیا، میر شکیل کو بھی اور عامر غوری کو بھی، ان کو بلا لیا، ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی۔ چونکہ جو رانا شمیم تھے وہ اپنے بیان حلفی پر قائم تھے، اس وجہ سے انصار عباسی اور باقیوں کی حد تک کارروائی روک دی، اور کہا کہ پہلے اس کے کیس کو آگے چلاتے ہیں اور پھر ہم باقیوں کے خلاف دیکھیں گے کہ فرد جرم عائد ہونی ہے یا نہیں ہونی۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ فرد جرم عائد کی جاتی ہے، فرد جرم عائد کرنے کے بعد ان سے لسٹ مانگی جاتی ہے گواہان کی، اور وہ لسٹ دینے کی بجائے عدالت میں غیر مشروط معافی مانگتے ہیں۔ رانا شمیم نے پہلا جو معافی نامہ 12 ستمبر کو جمع کروایا، رانا شمیم نے معافی نامے میں موقف اختیار کیا کہ ثاقب نثار نے اپنی گفتگو میں بار بار سینئر پیونی جج کا لفظ دہرایا۔ بیان حلفی میں سینئر ترین جج لکھنا چاہتا تھا، ایک جج کا نام غلط فہمی کی بنیاد پہ لکھا گیا۔ چیف جسٹس کے بعد جو سینئر جج تھا میں نے اس کا لکھنا تھا، لیکن میں غلطی سے جسٹس عامر فاروق کا لکھ بیٹھا۔ رانا شمیم نے اپنے معافی نامے میں لکھا کہ لون میں چائے پیے پر ثاقب نثار سے ملاقات کے دوران ان کی گفتگو سنی، میں نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے منہ سے سینئر پیونی جج کے الفاظ بار بار سنے۔ بیان حلفی 3 سال بعد 72 سال کی عمر میں ذہنی دباؤ میں لکھا۔ رانا شمیم نے کہا کہ غلط فہمی کی بنیاد پر سینئر پیونی جج کے بجائے میں نے جج کا نام بیان حلفی میں لکھ دیا، جسٹس عامر فاروق کا۔ غلطی پر مجھے گہرا دکھ ہے اور عدالت سے غیر مشروط معافی مانگتا ہوں، عدلیہ کو اسکینڈلائز کرنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے اپنے معافی نامے میں کہا کہ جب سے کارروائی شروع ہوئی تب سے دکھ اور افسوس کا میں اظہار کر رہا ہوں، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہمیں معاف کر دیا جائے۔ جب یہ بیان حلفی آیا تو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی تک اپنے الزام پر قائم ہیں۔ الزام یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر کوئی اثر انداز ہو سکتا ہے، چاہے وہ چیف جسٹس ہی کیوں نہ ہو، تو آپ اپنے الزام پر قائم ہیں، اور آپ صرف اس جج کی حد تک، جج کا نام آپ نے ختم کر دی ہے، باقی چیزوں پر آپ قائم ہیں۔ یہ کون سی غیر مشروط معافی ہوئی؟ عدالت نے کہا کہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا ذمہ دار ہوں، اسلام آباد ہائی کورٹ کو کوئی مینج کر ہی نہیں سکتا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر کوئی بات کر ہی نہیں سکتا، اور آپ کہتے ہیں کہ کوئی اور سینئر جج تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ثاقب نثار نے کسی کو تو کہا تھا کہ مریم نواز اور نواز شریف کو ضمانت نہیں دینی، تو مطلب یہ ہے کہ کوئی اثر انداز ہوا، تو کیونکہ کوئی اثر انداز ہوا اس وجہ سے آپ ثابت کریں کہ کیسے اثر انداز ہوا ہے، اور پھر یہ معافی نامہ تو نہ ہوا، اور عدالت نے 19 ستمبر تک ٹائم دے دیا رانا شمیم کو کہ یا انسانوں کی طرح غیر مشروط معافی مانگیں یا آپ یہ تماشا ختم کریں۔ اب رانا شمیم کی طرف سے نیا بیان حلفی آ گیا، اور رانا شمیم نے اپنے بیان حلفی میں جو نیا بیان حلفی اس میں اپنے متنازع حلف نامے کو کلیتاً مسترد کر دیا ہے۔ ثاقب نثار کے ساتھ ملاقات، چائے کا پینا، فیملیوں کا بیٹھنا، مریم نواز اور نواز شریف کو ضمانت نہیں دینی، ان کے کیس پر اثر انداز ہونے کا جو الزام تھا، ثاقب نثار کا جو فون کرنا، رجسٹرار کے ذریعے سینئر جج سے بات کرنا، سارے کے سارے الزامات، کلیتاً الزامات آج ختم کر دیے ہیں، اور اپنے بیان حلفی سے وہ مکر گئے ہیں، اپنے بیان حلفی کو خود ہی جھوٹا قرار دے دیا ہے، اور اس کے مدرجات کو بھی جھوٹا قرار دے دیا ہے، اور مکمل طور پر اپنا متنازع جو بیان حلفی تھا اس کو آج مسترد کر دیا ہے، جس میں انہوں نے ثاقب نثار پر نواز شریف اور مریم نواز کی رہائی میں تاخیر کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے ذریعے عدالتی کارروائی میں ہیرا پھیری کا الزام لگایا تھا۔ 12 ستمبر کو رانا شمیم نے گزشتہ سال 10 نومبر 2021 کو یہ بیان حلفی جو بنوایا گیا تھا اپنے حلف نامے کے مندرجات سے، یہ کہتے ہوئے وہ جزوی طور پر پیچھے ہٹ گیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک بھی موجودہ جج اس تنازع میں شامل نہیں تھا، وہ ایک سینئر جج تھا جو بعد میں ریٹائر ہو گیا تھا۔ یہ انہوں نے کہہ کے ٹالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ہائی کورٹ میں غیر مشروط معافی نامہ جمع کروایا تھا، تاہم وہ اس وقت پچھلے معافی نامے میں ثاقب نثار پر جو ان کے الزامات تھے وہ اس پر قائم تھے،
اور اس کے بعد پھر یہ جو سارا معاملہ ہوا رانا شمیم کی طرف سے، انہوں نے اب اپنے متنازع حلف نامے سے لا تلقی اختیار کی اور اس کے مدرجات سے دستبردار ہو گئے ہیں اور کہا ہے کہ میں نے جو کہا وہ جھوٹ تھا۔ اب رانا شمیم کی طرف سے اپنا جو بیان حلفی تھا 21 نومبر 2021 کا، جس کو انصار عباسی نے چھاپا، جس کو جیو جنگ نے دی نیوز میں چھاپا اور مریم نواز نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کی، اور جو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت ہے انہوں نے، شاہد خاقان عباسی نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کی، رانا ثناءاللہ نے کی، احسن اقبال نے کی، تمام لوگوں نے ان بیان حلفی کی بنیاد پر عدالتوں پر الزامات لگائے، عمران خان پر الزامات لگائے، اداروں پر الزام لگائے اور یہ کہا کہ مریم نواز اور نواز شریف کے جو کیسز تھے ان کو اس طریقے سے مینج کیا جاتا تھا، اس طریقے سے دباؤ ڈالا جاتا تھا، اس طریقے سے ان کو مینج کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ آج اس بیان حلفی کو بیان حلفی دینے والا عدالت کے سامنے کہہ رہا ہے کہ وہ جھوٹا بیان حلفی تھا، اس کے مدرجات غلط تھے، جعلی تھے، اور یہ سارے کا سارا جو ڈرامہ رچایا گیا یہ مریم نواز اور نواز شریف کی ایما پر رچایا گیا۔ جیو جنگ نے ان کو گراؤنڈ پرووائڈ کی اور یہ ایک کھیل انہوں نے کھیلنا چاہا، لیکن اس کھیل میں یہ خود پھنس گئے۔ اب اگر جو عدالت رانا شمیم کی حد تک غیر مشروط معافی اس وجہ سے مانگ لیتی ہے کہ وہ کہتا ہے جی کہ ثاقب نثار نے ایسا کچھ نہیں کہا، ثاقب نثار نے کوئی ہیرا پھیری کی بات نہیں کی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی ہیرا پھیری نہیں کی، تو مریم نواز اور نواز شریف کے کیسز جو آج ان کا اپنا گواہ جو یہ بطور گواہ لے کے آ رہے تھے اور انہوں نے بیان حلفی کو یہ سمجھنا تھا کہ یہ عدالت میں بطور ایویڈنس پیش کرتے، آج وہ گواہ مکر گیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف کے خلاف جو کارروائی یا کیسز تھے وہ میرٹ کی بنیاد پر تھے۔ اب یہ کہنے کے بعد مریم نواز کہاں پہ کھڑی ہے جس نے اسی عدالتوں پر الزام لگایا، اسی عدالت کے احاطے میں کھڑا ہو کے نواز شریف نے الزام لگایا، مسلم لیگ نون کی قیادت نے الزام لگایا اور ان الزامات کو چھاپا انصار عباسی اینڈ کمپنی نے، کیونکہ ان کی حد تک کیس ابھی پینڈنگ ہے۔ اب اس کے بعد عدالت کا اصل امتحان شروع ہوا ہے، چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا اصل امتحان آج سے شروع ہوا ہے کہ جب جو اس میں کردار تھا جس کو استعمال کیا جا رہا تھا رانا شمیم، آج اس نے عدالت کے سامنے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ یہ بیان حلفی جھوٹا تھا، اس کے مدرجات جھوٹے تھے اور مکمل طور پر اس نے مسترد کر دیا ہے۔ اس کے بعد جنہوں نے عدالتوں کے خلاف پری پلان منصوبہ سازی کے ذریعے یہ ایک کمپین کی ہے اور عدالت میں چلتی اپیلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے، انصاف کے نظام میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی ہے، نظام انصاف کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی ہے، عوام کا اعتماد اٹھانے کی کوشش کی ہے، ان کے خلاف اب اطہر من اللہ صاحب کیا کارروائی ہوگی؟ اب ان کے خلاف کیا آپ ایکشن لیں گے؟ کیا ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو کے آپ ان کو بلائیں گے کٹہرے میں؟ اور کیا آپ اس بات کی انویسٹیگیشن کریں گے؟ اور کیا آپ اس کے لیے کوئی انکوائری بنائیں گے کہ رانا شمیم کو کس نے انسٹیگیٹ کیا، رانا شمیم نے کہاں بیٹھ کر یہ استعمال کیا، وہ کس کے واٹس ایپ پر آیا جو انصار عباسی کو ملا، انصار عباسی نے کس کے کہنے پر اس کو دی نیوز میں چھاپا، یہ سارا تماشا کون کرتا رہا؟ کیا اب اس کے اوپر آپ انکوائری کریں گے؟ کیا اب عدالتی نظام کے حوالے سے آپ اپنا فرض ادا کریں گے؟ کیا اب نظام انصاف پر یہ جو اتنا بڑا انہوں نے منصوبہ سازی کے ذریعے اس کو سکنڈلائز کرنے کی اور اس کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی ہے، کیا اب آپ کیا جو غصہ ہے عمران خان پر کیا یہاں ایسا ہمیں دیکھنے کو ملے گا؟ کیونکہ آپ کا غصہ انصاف کے لیے ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں بھی انصاف کے لیے وہ غصہ ہمیں دیکھنے کو ملے۔ دیکھتے ہیں 19 کو کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔